جب ایوولوشن کی بات کی جاتی ہے، بالخصوص ہیومن ایوولوشن کی، تو اس سے کچھ لوگ مراد یہ لیتے ہیں کہ شاید ارتقاء کی بات کرنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح دوسرے جانور اس زمین پر پیدا ہوئے، ویسے ہی آہستہ آہستہ انسان بھی پیدا ہوا. اس کا برین چھوٹا تھا شروع میں، پھر وہ بڑھتا گیا ٹائم کے ساتھ ساتھ، تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا گیا، اور حتیٰ کہ لاکھوں سالوں میں جو نوبت تھی وہ یہاں تک آئی کہ ایسا انسان پیدا ہو گیا جو ہوا میں اڑنے لگا اور جو خلا میں جانے لگا، جس نے دوربین بنا لی. تو وہ کہتے ہیں کہ ساری میں پھر جو خدا تھا وہ کہاں پہ گیا؟ خدا کا مطلب ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس عمل کو ایک نیچرل سلیکشن کا نام دینا چاہتے ہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ میں آپ کے جو سب سے زیادہ فٹ ہوگا وہ زندہ رہے گا اور باقی ختم ہوتے جائیں گے. تو اس میں آہستہ آہستہ انسان سامنے آ گیا، تو وہ اس سے مراد اس لیے اس کی جو مذہبی بنیادوں پر اس کی مخالفت کی جاتی ہے. اور جو ڈارون کی جو تھیوری تھی اس کا تو ترجمہ ہی یہاں پر جو سب کانٹیننٹ میں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ڈارون کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے، لاکھوں سالوں میں بندر سے لے کے تو انسان تک کا سفر جو ہے وہ طے ہوا ہے. تو ظاہر ہے اس کی مخالفت ہی ہونی تھی، اس کا اور کیا ہونا تھا کہ آپ. لیکن میری اس بیلاگ کا مقصد ہرگز خدا نخواستہ یہ کہنا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر نہیں اتارا تھا اور وہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر نہیں تھے، یا ان سے آج آپ کو پوری دنیا میں جتنے بھی انسان نظر آ رہے ہیں جن کو سائنسی طور پہ جن کا نام ہومو سیپینز یا سیپینز جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. اس طرح کا کوئی خیال ہرگز میرے مائنڈ میں نہیں ہے. لیکن بات ایک ہوتی ہے سائنٹیفک ایویڈنس کی، اور سائنٹیفک ایویڈنس آپ کو یہ کہتا ہے، آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ جو چیزیں سائنس جن چیزوں کو پروو کرتی ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہوتا ہے کہ اس کا ٹھوس ایویڈنس ایسا پریزنٹ ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کی جاتی. جیسے ایک زمانہ تھا کہ اس چیز کی بڑی شدید مخالفت مذہبی بنیادوں پر ہوتی تھی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ زمین گول ہے، یا زمین متحرک ہے، یا زمین اس جو کائنات ہے اس دنیا کا وہ اس کا سینٹر یا اس کا مرکز و محور نہیں ہے. تو اس چیز کو بڑی سخت طریقے کے ساتھ اس زمانے میں ڈومیننٹ جو تھے ویسٹ میں جو چرچ تھا اس نے بڑی سختی کے ساتھ کچلا تھا. جس طرح آپ آج اس نظریے کو قطن پسند یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جو موجودہ انسان ہے اس سے پہلے بھی انسان آتے رہے ہیں، ان کا برین چھوٹا تھا، ان کی ہائٹ چھوٹی تھی، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم تھی. تو اسی طرح ان نظریات کا کیا جاتا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کیا اس ٹائم پہ پڑھتے تھے کہ جو سٹار ہے وہ موو کرتا ہے، وہ موو نہیں کرتا، اور جو پلانٹ ہے وہ اس کے گرد موو کرتا ہے. لیکن جیسے یہ ٹائم گزرا ہے تو اب کیا وہ ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں کہ سٹار بھی موو کر رہا ہے، پلانٹ بھی موو کر رہا ہے، اور جس گلیکسی کے گرد وہ موو کر رہے ہیں وہ گلیکسی خود بھی موو کر رہی ہے. پوری یونیورس جو ہے وہ ایک حالت سفر میں ہے. تو سائنٹیفک ایویڈنس کیا بتاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں ملاوٹ نہیں آپ کر سکتے. اگر آپ ملاوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جب آپ کسی چیز کو پوری صحت کے ساتھ پروو نہیں کر سکتے، ایک سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ کے سامنے نہیں پروو کر سکتا، تو وہ بات جا کے آگے قانون کا اور لکھے جانے کے قابل کبھی بھی نہیں بن سکتی. وہ ایک متنازع بات ہوتی ہے، کنٹروورشل چیز ہوتی ہے، ہائپوتھیسز ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس ٹائم بھی ایون آپ کے پاس جتنی جو ڈیٹیلز آئی ہیں ہیومن ایوولوشن کی، یا جو ہم سے پہلے جو انسان تھے کہ ان کا دماغ چھوٹا تھا، وہ ان کے بارے میں ابھی تک آج تک بڑی کنٹروورسیز یا آپس میں ایک دوسرے کے نظریات پہ اعتراضات موجود ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیانڈ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ یہ چیز جو ہے نا شک و شبے سے بالا تر ہو چکی ہے، اس کا سفیشینٹ ایویڈنس آ گیا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ قبول کر لیا جاتا ہے، اور اس کو پریزنٹ ہوتا ہے. آپ کے جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتی ہے، جو ادارے ہیں جن کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کا جائزہ لیتی ہیں، ان کو انعام ملتے ہیں، ان کو عزت ملتی ہے، ان کو عہدہ ملتا ہے، اور جو جعل سازی کی کوشش کرتا ہے اس کو
ظاہر ہے کہ اس کی پھر چھترول ہوتی ہے اور اس کا مقام گر جاتا ہے اور وہ کنٹروورشل قرار پاتا ہے. لیکن ہر بندے کا ایک میدان ہوتا ہے. جس طرح ایک ہمارے سفیر تھے امریکہ میں، پاکستان کے مستقل مندوب تھے، غالباً حسین ہارون، عبداللہ حسین ہارون، یا میں یہ نام مکس کر دیتا ہوں ایک رائٹر کے ساتھ. تو انہوں نے جب کرونا آیا تھا تو انہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ جو آپ کے یہ جو کرونا ہے یہ اسرائیل نے بنایا ہے، امریکی لیب میں بنا ہے، اور جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے ان کو اس کی ویکسین دی جائے گی، اور جو نہیں کریں گے تو وہ ان کا نام راتوں رات ان کا نام ایک سفارت، انہوں نے جو ہے نا وکیپیڈیا نے اور جو ادارے ہوتے ہیں انہوں نے ان کا نام جو ہے نا وہ سازشی تھیورسٹ کی لسٹ میں ڈال دیا. اور کیوں، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا جو میدان تھا وہ سفارت کاری تھا، اور وہ تباہ آزمائی کس میں کر رہے تھے، وہ آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ وائرس کے بارے میں تھا، تو وائرالوجسٹ بن رہے تھے. تو اس کا اور کہانی بھی کوئی اس طرح کی تھی کہ یہ وائرس پہلے بنایا گیا لیب میں، پھر اس کو پیٹنٹ کرایا گیا، پھر اس کی ویکسین اسرائیل میں تیار ہوئی، جو ممالک اسرائیل کو تسلیم. تو وہ آپ یہ کہ آپ اپنے میدان میں سے نکل جاتے ہیں، اور جب میدان میں سے آپ نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر ہے آپ کی جب ایک چیز کے اوپر آپ کی گرفت ہی نہیں ہے تو اس کو کیا کسی نے قبول کرنا ہے، یا آپ کی تھیوری میں کتنی جان ہوگی. تو یہ لیکن ایک جو اخبار نویس ہوتا ہے یا ایک جو صحافی ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے اس نے فوج کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس نے سیاستدانوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. نہ وہ سیاستدان ہوتا ہے نہ وہ فوجی ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے کہ جس کہ اس بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی مجموعی رائے کیا ہے، ان کی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے جس کے اوپر اتفاق رائے ہے اس کے ایکسپرٹس کا، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. یہ صلاحیت اگر پیدا ہو جائے تو آپ سچ تک ہر میدان میں پہنچ سکتے ہیں. سم ٹائمز آپ غلطی بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس غلطی کو پکڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ جو ایک چیز ہے کہ جو ایک جو میدان ہے اس کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ سارے کے سارے مل کے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا. تو سائنٹیفک ایویڈنس کیا کہتا ہے؟ سائنٹیفک ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ، اور یہ میں پہلے بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن آئیں یا اس طرح کی بات ہو تو وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اس ساری ریسرچ کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جو شریعت جو آسمان سے اتری تھی وہ ہومو سیپین کے اوپر اتری تھی. جو دوسری سپیشیز تھیں آسٹریلوپیتھوسین اور اس کے علاوہ جو دوسری سپیشیز تھیں ہومو ایریکٹس، ہومو ہیبلس اور ہومو فلوریسینس، یہ ساری وہ تھیں کہ جو انسان کی طرح چلتی دو ٹانگوں پر تھیں، لیکن ان کا جو برین کا جو سائز تھا وہ چھوٹا تھا، وہ انسان کے مقابلے میں جو، اور ایک اس میں جو سب سے لاسٹ میں جو اسپیشی ختم ہوئی ہے یورپ سے، جو 20,000 سال پہلے تک موجود تھی، ہومو نیانڈرتھلس، ان کی جو ان کا یہ کھوپڑی کا جو حجم تھا یہ ہم سے بڑا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے یا ہم سے زیادہ، جو ایجادات جس طرح کی ایجادات ہوئی ہیں ہسٹری میں انسانوں نے کی ہیں، اس طرح کی ایجادات کرنے والا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. حال البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سے 15 لاکھ سال پہلے جو ہومو ایریکٹس تھا اس نے آگ استعمال کرنی سیکھ لی تھی. اس کے پروف ملے ہیں، اور اس کا جو مکمل صحت کے ساتھ جو پروف ملا وہ 4 لاکھ سال پہلے کا، لیکن بلیو کیا جاتا ہے کہ 10 سے 15 لاکھ سال پہلے انہوں نے اس چیز کو سیکھ لیا تھا، آگ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا. لیکن اس طرح کے قوانین بنانا، یا آپ دیکھیں اس ٹائم دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اس ٹائم دنیا میں 7.8 ارب لوگ ہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی خدا کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی وے میں، اسپیشلی جو مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، جو یہودی ہیں، وہ تو خدا پہ یقین رکھتے ہیں. جو ہندو ہیں وہ بھی شروع میں، اگر آپ ان کی شروع میں جائیں تو جیسے خدا کہتا ہے قرآن میں کہ شروع میں سب جو تھے وہ خدا پہ، ایک خدا پہ یقین رکھنے والے تھے، اور پھر بعد میں ان کے گروپس بن گئے. تو اب مطلب کسی نہ کسی شکل میں خدا کو وہ مانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو بتوں میں لے گئے ہیں، اس کو وہ مورتیوں میں لے گئے ہیں. کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی وے میں اگر آپ جو اس دنیا میں جو اکثریت ہے لوگوں کی، وہ آپ دیکھیں گے کہ چین اور چین کے علاوہ دنیا میں اکثر ممالک میں آپ کو کسی نہ کسی وے میں خدا پہ یقین کرتے نظر آئیں گے.
تو اس کے اوپر میں ایوولوشن کے اوپر ڈیٹیل میں بھی ویڈیوز بناؤں گا، لیکن اس کا لب لباب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنا میں نے اسٹڈی کیا اور اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہارون یحییٰ جیسے جو سوچنے والے تھے، مفکر تھے، انہوں نے بڑی ڈٹ کے اور انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک ایک فاصل کے اوپر ایسی بحث کی کہ نہیں اس میں یہ چیز اتھینٹک نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ صحت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جو آپ کی جو پوری جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے، جو ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پھیلی ہوئی ہے، ساؤتھ سے نارتھ تک پھیلی ہوئی ہے، وہ پوری سائنٹیفک کمیونٹی، اس میں جو چین میں سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا پڑی ہے مسلمانوں کے مذہبی نظریات کو غلط ثابت کرنے میں، یا اس کا کیا اس کو تو پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ اس کی کوئی غرض ہی نہیں ہے. یا جو رشین جو سائنٹسٹ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی گراؤنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو ایک ملک ہے اس کی اجارہ داری ہو جائے. جس طرح امریکہ گیا ہے اسپیس میں، تو کیا جو رشین ہے وہ نہیں گئے، یا ان کی وہ ایک کمپٹیشن نہیں تھا ان امریکنز کے ساتھ کہ چاند پہ پہلے کون جاتا ہے؟ تو کیا جاپان والوں نے ایک اڑتے ہوئے جو ایسٹرائڈ ہے اس کے اوپر اپنا خلائی جہاز نہیں اتارا، اس میں سے میٹیریل نہیں کلیکٹ کیا؟ تو کوئی ملک آپ کو آئے گا، لوگ تو آج تک ان چیزوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ چاند پہ کوئی نہیں اترا، یا چاند پہ اترنے کی کیپیسٹی نہیں تھی، اور یہ چیزیں ہیں ساری. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں سارے، جب کرونا آیا تھا میں نے اس چیز کے اوپر، کیونکہ شروع میں سازشی تھیوریز بہت زیادہ آ رہی تھیں، تو اس میں سوال میرا یہ تھا کہ چین نے بنایا امریکہ کو ہرانے کے لیے، امریکہ نے بنایا چین کو ہرانے کے لیے، امریکہ اور اسرائیل نے بنایا اس کو ہرانے کے لیے، تو کیا اگر چین ایک وائرس بنا کے چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، تو کیا امریکنز اس تک نہیں پہنچیں گے؟ ٹرمپ کی بڑی ان کے ساتھ بحث بھی ہوئی تھی. جو امریکن جو آپ کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے، کیا وہ نہیں اس کی تہہ تک پہنچے گی کہ یہ لیبارٹری میں طے ہوا ہے، یا وہ اندھے ہو جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ تو لب لباب یہ ہے کہ جو آپ کی جو کئی سپیشیز ایسے گزری ہیں، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کوئی 60-70 لاکھ سال پہلے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا ہومو سیپینس، ہماری جو ہسٹری ہے وہ ہے 3 لاکھ سال کی ہماری پوری ہسٹری ہے. اور جو آپ کو سب سے جو اولڈسٹ جو فاسلس ملتے ہیں وہ 3 لاکھ سال پرانے ہیں. لیکن جو اگر آپ ان کی دیکھتے ہیں نا ہسٹری کے، جو دو ٹانگوں پہ جنہوں نے چلنا شروع کیا، یہ آج سے تقریباً کوئی 45 لاکھ سال پہلے آسٹریلوپیتھیسین نامی جو آسٹریلوپیتھیکس ایک اسپیشیز تھی، اس کا سب سے پہلے آتا ہے کہ اس نے دو ٹانگوں پہ چلنا شروع کیا تھا. اس کا جو برین کا جو سائز تھا وہ چھوٹا تھا، چمپینزی کے قریب تھا. اور وہ آج سے اس میں سب سے جو فیمس جو فاسلز ملے ہیں وہ لوسی کے ملے ہیں، جو میرے خیال میں اس کی 40% جو باڈی تھی وہ فاسلائڈ ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور وہ بڑا ہنگامہ خیز ثابت ہوا تھا وہ. اس کے بعد آپ آتے جائیں، ڈفرینٹ سپیشیز بعد میں آتی جاتی ہیں. ہومو ایبلس ہے، اس کے بعد ہومو ایریکٹس تھے جنہوں نے آگ استعمال کرنی سیکھ لی تھی. انڈونیشیا میں ایک تھے ہومو فلوریسینسز تھے، جن کا انڈونیشیا میں تھے. یہ ان کا جو برین تھا وہ بہت بہت چھوٹا تھا، اور ان کا اس کو کہتے ہیں، اس کو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ آئی لینڈ میں جو مخلوقات رہتی ہیں ان کے سائز شرنک ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ وہ ایشو تھا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں گے، آج آپ کو جو تبت کے لوگ ملتے ہیں، وہ جن ہائٹس پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ ہم نہیں گزار سکتے، ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایسے جینز ہیں، مطلب آپ کی جو پہلی جو ہومونیانڈرتھل یا یہ جو سپیشیز جو پچھلی گزری، ان کے جینز کچھ نہ کچھ ہمارے باڈی میں ملتے ہیں. ان کے دنیا میں اس ٹائم ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باڈی میں 7% تک جو جینز ہیں وہ پاسٹ کی یہ جو گزری ہیں سپیشیز، ان میں سے ان کے جو ہے وہ جینز آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں. لیکن جو افریقہ کے جو نیٹو ہیں، جو افریقہ سے باہر نہیں نکلے، وہ سب سے زیادہ خالص ہومو سیپینز ہیں کہ ان میں اس چیز کے نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو یہ 3 لاکھ سال کا جو ٹائم ہے، اس میں سے زیادہ تر تقریباً 2,30,000 سال تک کا جو ٹائم ہے
وہ انسان نے گزارا ہے افریقہ میں. چھوٹی موٹی نقل مکانیاں ہوتی رہی ہیں لیکن جو میجر جو مائگریشن ہوئی ہے وہ آج سے 70,000 سال پہلے ہوئی ہے. اور جب انسان نکلا اس نے ہومو سیپینز جب نکلے ہیں تو انہوں نے پورا جو پلانٹ تھا اس کو ری شیپ کر کے رکھ دیا ہے. اور باقی جو تھیں جیسے 20,000 سال پہلے تک ہومو نیانڈرتھل زندہ تھے ادھر یورپ میں. اور اس بارے میں کئی ہائپوتھسز ہیں لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ان کے جو خاتمہ تھا اس میں ہمارے جو فور فادر سے ہومو سیپینس کے جو فور فادر سے ان کا کیا رول تھا, ہم نے کیا رول اس میں پلے کیا تھا. بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اگر بندہ ان کو پڑھے. لیکن اگر بندہ ایک خوف سے نکل کے پڑھے, خوف یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن میں لکھی ہوئی کوئی بات ہے یا جو ہماری وہ جو غلط ثابت ہو جائے گی اور ہمارے جو مطلب ایک بندے کا ایمان اس کے اوپر لگ جائے گا, داؤ پہ لگ جائے گا اس میں. لیکن یہ چیز وہ خود بھی کہتے ہیں ان خوف سے نکل کے, ایسے خوف سے بندے کو اسٹڈیز کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے. کوئی خدا کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا اور وہ اپنا آپ خود منواتا ہے. لیکن یہ چیزیں پڑھنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہومو نیانڈرتھل کا جو ڈی این اے ہے اس کی ڈیٹیل شائع ہو چکی ہے. میکس پلانک انسٹیٹیوٹ آف ایوولوشنری اینتھروپولوجی والوں نے اس کی ڈیٹیل شائع کی ہے اور وہ پوری دنیا میں جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان سب کو کے لیے وہ اویلیبل ہوتی ہے, وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں ایک جو جین ہے وہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک قبرستان میں جائیں, وہاں سے قبر کھود کے مردہ نکالیں اور اعلان کر دیں کہ جی ہم نے جو ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ ہڈیاں ایڈ کریں اور اعلان کر دیں کہ جی ہم نے نئی سپیشیز دریافت کر لیا تو پوری دنیا آ کے اس کو مان لے گی. اس کو پھر دیکھا جاتا ہے, لیب میں معائنہ کیا جاتا ہے, تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے ہونڈا کمپنی کی گاڑی ہے آپ کے پاس, آپ اس میں کرولا کے پارٹس لگا دیں اور آپ یہ سمجھیں کہ جو مکینک ہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا. وہ جب پہلی نظر ہی جب وہ ڈالے گا نا اس کے اوپر, اس کو پہلی نظر میں پتہ چلے گا کیونکہ وہ اس شعبے کا ایکسپرٹ ہے. تو اس کی زندگی گزری ہے ہونڈا کے اور ٹویوٹا کے انجنز کو دیکھتے ہوئے, تو اس کو آپ کیا دھوکہ دیں گے؟ آپ جتنی مرضی گاڑیوں کے پارٹ مکس کر کے بنا لیں, وہ آ کے ایک ایک پارٹ علیحدہ کر دے گا, آپ کو بتا دے گا. یا جس طرح وہ انجینئر آغا وقار صاحب آئے تھے جنہوں نے پانی سے چلانے والی گاڑی ایجاد کر لی تھی, تو اس کا ڈاکٹر عطاء الرحمان نے اور ڈاکٹر سمر مبارک مان نے کیا حال کیا تھا. پھر آخر میں وہ پسینہ پہنچتا ہوا وہ پانی میں ایک کیمیکل ڈال رہا تھا, اس کیمیکل سے کی کاسٹ زیادہ تھی پٹرول کی قیمت سے, اور اس سے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ الگ کر کے اس ہائیڈروجن سے گاڑی چلا رہا تھا, اور وہ سیفٹی میئرز بھی پورے نہیں لے رہا تھا, اور وہ جو جس وے میں وہ چلا رہا تھا وہ زیادہ ایکسپینسو تھا اس سے پٹرول سے تیل سے چلانے کی نسبت. تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ایوولوشن کی, اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بھی کچھ ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ جلد ہی میں یہ ویڈیوز بنا کر تو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں.